پشک و رکت زائد از لقمہ حلال. پشک بھی رکت بھی یعنی اللہ کے سامنے زار و قطار رونا یہ بھی آپ کے پاس آئے گا کس سے؟ لقمہ حلال. حلال کے بغیر آئے گا. میں ذرا ایک مختصر سی گزارش کرنا چاہتا ہوں. آپ سب جب یہاں سے چلے جائیں گے تو اوپر آپ پیچھے نظر ماریں ایک ٹینکی لگی ہوئی ہے سبز رنگ کی, اس کے اندر پانی ہے, وہی پانی آگے چلا جاتا ہے نا, ہم ہاتھ منہ دھوتے ہیں. ابھی ہم باتھ روم میں تھے, پیچھے سے پانی تھا, پانی ختم ہو گیا. آپ میں سے جا کے اس ٹینکی کے اندر کوئی دودھ ڈالے, آگے نلکوں میں کیا نکل جائے گا؟ کوئی شک. کوئی گرم پانی ڈالے تو کیا نکل جائے گا؟ وہی. کوئی نعوذ باللہ من ذالک شراب ڈالے تو آگے کیا نکل جائے گا؟ وہی. بزرگوں نے کہا ہے کہ انسان کا جو نفس ہے, پیٹ جو ہے, یہ پیٹ ایک ٹینکی کے مانند ہے, لیکن اس ٹینکی کے 3 نلکے. اس کا کتنا ہے؟ ایک ہے نا, آگے سے جتنا مرضی لے جائے. لیکن انسان کے پیٹ کے 3 نلکے ہیں. ان 3 نلکوں سے وہ چیز خارج ہو جاتا ہے جو اس ٹینکی کے اندر ہو. اس ٹینکی کے اندر اگر دودھ ہو تو دودھ ہی نکل جائے گا, پانی ہو تو پانی نکل جائے گا, نعوذ باللہ شراب ہو تو شراب ہی نکل جائے گا. یہ 3 نلکی اس ٹینکی کے کون ہیں؟ نمبر 1 زبان, نمبر 2 کان, اور نمبر 3 آنکھ. حواس خمسہ میں سے صرف 3 ہی چیزیں. زبان سے میری مراد یہ ہے ٹنگ. یہ جب زبان آپ بتا کریں گے تو ذات کے اوپر پیش لگایا کریں زبان, اور جب آپ نے وہ زبان بتانی ہو لینگویج, اس کے اوپر زبر وہ ہو گیا زبان. میں اپنی زبان سے عربی زبان بولتا ہوں, وہ زبان بن گئی اور یہ زبان بن گئی. میں یہ زبان کی بات کر رہا ہوں, ٹنگ کی بات. تو 3 نلکے ہیں اس ٹینکی کے اندر جو انسان کا شکم ہے. ایک نلکا اس کی آنکھ ہے, ایک نلکا اس کی زبان ہے, ایک نلکا اس کا کان. تھوڑا توجہ سے گزارش سن لیں. آپ نے کبھی سوچا ہوگا صبح کے وقت ٹیپ ریکارڈر پہ ٹی وی پہ تلاوت لگتی ہے, سنتے ہیں نا, کسی مذاق کے بغیر میں عرض کر رہا ہوں, آپ ذرا دیکھ لیں. بعض لوگوں کو بڑا لطف آتا ہے تلاوت سننے میں واللہ, اور بعض لوگ ایک دم اس کا چینل بدلا لیتے ہیں, ان کو پسند نہیں آتا. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ کوئی ڈنڈا نہیں ان کے پیچھے ہوتا, کسی کا جی نہیں کرتا تلاوت سننے سے, نہیں کرتا. کبھی ادھر بیٹھے کونے میں تو نوجوان 2-4 بیٹھ گئے تو جھوٹ بولنا شروع ہو گئے, مذاق کہنا شروع ہو گئے, لطیفے کہنا شروع ہو گئے, سٹے مارنا شروع ہو گئے. کسی بندے کو بڑا مزہ آتا ہے یہ جھوٹ سننے میں, وہ کہتا ہے طرف سنا نا یار, اور سنا اور سنا, مزہ آتا ہے زبردست. اور کسی کو بڑا ناپسند آتا ہے, وہ واپس چلا جاتا ہے. یہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ آگے ٹی وی چلا ہے, اس کے اوپر کوئی فاحش تصویر ہے, بڑی ننگی تصویر ہے, کسی کو دیکھنے میں بڑا مزہ آتا ہے, دیکھتا رہتا ہے, کوئی پرواہ نہیں, مرد ہو یا خاتون ہو کوئی مسئلہ ہی نہیں. کسی کو بڑا ناپسند آتا ہے, فوراً بٹن دبا دیتا ہے, سنتا نہیں ہے. یہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ کسی کو جھوٹ بولنے میں, گالی نکالنے میں نعوذ باللہ بڑا مزہ آتا ہے. یہ جو فوجی افسر ہیں گالی نکالتے ہیں روٹی کو بھی, انسان کو بھی, بندے کو بھی, ماں کو بھی, بہن کو بھی, ہر ایک. ان کی نوکی زبان ہے, مزہ آتا ہے بڑا, کوئی پرواہ نہیں. سننے والا سنیدار سنے تو کوئی پرواہ نہیں, کہنے والا افسر کہے تو کوئی پرواہ نہیں, اس کی ماں بھی گھر میں سنے تو کہے کوئی پرواہ نہیں, کوئی بات ہی نہیں. کسی کو بڑا ناپسند آتا ہے, وہ کہتا ہے کیوں گالی نکالی, میری ماں کا کیا قصور تھا. اس کی وجہ ہے جب اس ٹینکی کے اندر رزق حلال ہے, اس نلکے کے ساتھ یہ نکل جائے. ایک نلکا کان ہے نا, تو واللہ اس کو کبھی بھی برا سننا پسند نہیں ہوگی, گالی سننی پسند, ہندوستانی گانا سننا پسند, ناجائز بات سننی پسند نہیں ہوگی, تحریک کے خلاف باتیں سننی پسند نہیں ہوگی, اسلام کی توہین پسند نہیں ہوگی. جب اس کے پیٹ کے اندر رزق حلال نہ ہو, اس ٹنکی نے اس کو رزق حرام سے بنا ہو, تو کانوں میں مزہ آئے گا, لذت آئے گا یہ برا سننے سے. اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی, سنتا رہے گا, کہے گا اس کا بڑا مزہ آتا ہے آپ کی بات میں, ذرا اور سنا لطیفہ. وہ لطیف سنانے میں بھی اور مزہ لیتا ہے, پھر وہ جھوٹ کہتا رہتا ہے. میں کئی بار ساتھیوں سے عرض کر چکا ہوں, جب انٹروگیشن میں جوان ہوتے ہیں اس پار تو نکل جاتے ہیں جیلوں سے, گھر پہنچتے ہیں تو گھر میں وہ جھوٹ بولنا شروع کرتے ہیں. بیٹھتا ہے جی, پھر ملٹری والا آ گیا جی, میں نے 2 ٹاس مار دیے, اس نے 2 مارے, میں نے ایسا کیا, سارے توجہ سے سنتے ہیں, وہ جھوٹ بولنا شروع ہو جاتا ہے. اور جو اس نے کیا ہی نہیں ہوتا وہ کہتا رہتا ہے. مزہ آتا ہے نا, سننے والے کے کانوں میں بھی مزہ آتا ہے, کہنے والے کی زبان میں بڑا مزہ آتا ہے. قرآن نے کہا والذین هم عن اللغو معرضون, وہ لوگ اللہ کے بڑے نیک ہوتے ہیں جو لغویات سے اعراض کرتے ہیں.
آپ بزرگوں، نوجوانوں، شاہین صفت ساتھیوں سے میری مخلصانہ گزارش، کہیں کوئی واقعہ ہوا ہو دوسری جگہ دہرانے کی کوشش کم کرے، نہ دہرائے، مجبوری ہو تو بڑی کوشش کرے وہی دہرائے جو ہوا ہو، بیچ میں ملاوٹ نہ کرے، بیچ میں مبالغہ آرائی نہ کرے، بیچ میں رنگت نہ بھرے، بیچ میں مزہ نہ ڈالیں۔ یہ ان کانوں کو بڑا مزہ آتا ہے جن کانوں کی ٹینکیوں کے اندر رزق حرام بھر چکا ہوتا ہے، اس پائپ میں وہی چلا جاتا ہے۔ اب دیکھنے والی بات ہے، قرآن نے کتنا لذیذ جملہ کہہ دیا، مختلف تفاسیر نے مختلف ترجمہ کیا۔ قل للمؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن مردوں سے کہیے، یغضوا من ابصارہم، اپنی نظریں بچائیں۔ آپ مختلف تفسیر میں اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، اپنی نظریں جھکائیں، خبردار یہ اس کا مناسب ترجمہ نہیں، وہ مفسرین بھی سراخوں پہ، لیکن اس کا اپروپریٹ ترجمہ یہ ہے کہ اپنی نظریں جھکائیں، اپنی نظریں جھکائیں نہیں، اپنی نظریں بچائیں۔ جھکانے سے یہ معنی نظر سے ایسے دیکھ لی ویسے بھی دیکھ لیا نہیں، اس کا معنی یغضوا من ابصارہم، اپنی نظریں بچائیں۔ آپ راستے میں جا رہے ہیں، 10 لڑکیوں کے اوپر آپ کی نظر پڑ گئی، تو قرآن نے کیوں کہا اپنی نظریں بچائیں؟ تاکہ آپ کی آنکھ جو ہے سب سے پہلی تیر اس کے اندر چلی جائے، اور یہ تیر جو ہے دیکھتے دیکھتے کہیں خدا نہ خاصہ اس کے دل پہ نہ لگے اور آپ کے دل پہ نہ لگے، کہیں یہ برے خیالات بیدار ہونے کا ذریعہ نہ بنے۔ قل للمؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومن مردوں سے کہیے، یغضوا من ابصارہم، اپنی نظریں بچائیں۔ وقل للمؤمنات، اور مومن خواتینوں سے بھی کہیں، یغضضن من ابصارہن، وہ بھی اپنی نظریں بچائیں۔ خواتین تو کیا ہے؟ خواتین کا یہ ہے، یاد رکھ لیں، اپنی اہلیان کرام سے، اپنی بالغ بیٹیوں سے، اپنی ماموں سے، اپنی بہنوں سے آج ہی نہیں، محبت سے، اخلاص سے، تلقین کے ساتھ اپنا حق ادا کرتے ہوئے یہ باتیں بتایا کریں، ورنہ جو ہمیں رپورٹس ملتی ہیں آج کل اکثر مسلمانوں کے گھروں میں نعوذ باللہ وہ باتیں ہوتی ہیں جنہیں نعوذ باللہ شیطان بھی شرم جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ٹینکی کے اندر اس کے حلال نہیں۔ ان سے کہیں کوئی بھی عورت کسی سہیلی کی تعریف اپنے شوہر کے سامنے نہ کرے، کوئی بھی خاتون اپنی سہیلی کی تعریف اپنے شوہر کے سامنے نہ کرے، کوئی بھی شوہر اپنے دوست کی بدن کی تعریف اپنے بیوی کے سامنے نہ کرے۔ قرآن شریف کے سورہ احزاب کے اندر ہے، آپ کے گھر میں کوئی داخل ہوا، اس نے سلام کیا پرایا مرد نے، تو بیوی وہاں کے لیے کوئی خاتون، اس نے واپس کہنا ہے وعلیکم السلام، قرآن نے کہا فلا تخزن بالقول، سورہ احزاب، یہ خاتون نرم لہجے میں وعلیکم السلام نہ کہے، لفظ السلام کہہ رہے ہیں نا، کہیں اس کی باریک سلام، کہیں اس کی پیاری پیاری سلام، کہیں اس کی بڑی دل فریب سلام برے خیالات کو بیدار ہونے کا ذریعہ نہ بنے۔ امام صاحب آگے ہیں، امامت کرتے ہیں، پیچھے مردوں کی صف ہے، بالفرض محل اگر پیچھے خواتین کی صف ہے، امام صاحب کو غلطی ہو گئی، آپ کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ کیوں کہتے ہیں سبحان اللہ؟ الحمدللہ نہیں کہتے، اللہ اکبر نہیں کہتے، سبحان اللہ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ ہی غلطی سے پاک ہے، اے میرے امام صاحب آپ کو غلطی ہو سکتی ہے، سبحان اللہ کی ایمان ہے نا، تو امام صاحب سے غلطی ہونا فطری عمل ہے۔ اب اگر خاتون نے پیچھے سن لیا امام صاحب قرآن غلط پڑھ رہے ہیں تو خاتون زبان سے کہتی تو کیا ہوتا؟ قرآن ہی کہتی ہے نا، اسلام نے کہا نہیں، وہ کیا کہے گی؟ ہاتھ لائے گی، آواز مارے گی، اے امام صاحب میں اپنی باریک زبان سے یہ قرآنی آیت نہیں پڑھنا چاہتی ہوں، کہیں اتنے سارے مردوں کو برا خیالات بیدار ہونے کا ذریعہ نہ بنے، یہ برے خیالات کا بیدار ہونے کا ذریعہ بنے۔ آپ راستے میں جا رہے ہیں، پرائی عورت آ گئی نوجوان، آپ نے غلطی سے اس کو کہا السلام علیکم، اس سے کیا کرنا ہے؟ وعلیکم السلام۔ قرآن نے کہا وہ بلند آواز سے وعلیکم السلام نہ کہے، کہیں یہ نکلی ہوئی زبان سے باریک آواز برے خیالات کے بیدار ہونے کا ذریعہ نہ بنے۔ تو آنکھ کے اوپر اسلام نے اس طرح سے قدغن لگائی۔ اب ہم اس میں لچک لاتے ہیں، لانی نہیں چاہیے۔ ہم کہتے ہیں ہماری بیوی، ہماری اہلیہ، ہماری بیٹی، ہماری بہن یہ تو کالیوں میں کلبوں میں پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ اب تو نعتوں کا رواج اسلامی لبادے میں اس کو اس طرح دیا گیا، مختلف کالجوں میں جا کر اس کی نعتیں انٹرنیٹ پہ چھوڑی جاتی ہیں، اس کی آوازیں لاکھوں مرد جو مرضی سو دیکھے، اور نام اس کا اسلام ہے۔ ہم کہتے ہیں یار وہ جدھر جدھر چلی گئی ہے،
اب سلام نہ کرنے سے کیا ہوگا؟ لیکن اسلامی بنیادی اصول یہی ہے۔ تو یہ آنکھ کی بھی بات کر رہا تھا، یغضوا من ابصارہم، اپنی نظریں بچائیں کہیں یہ برے خیالات بیدار ہونے کا ذریعہ نہ بنے۔ تو میرے عزیزوں، نوجوانوں، بزرگوں، اسی لیے دوسری بات جو ہے، دوسرا نلکا جو ہے وہ آنکھ ہے۔ اس آنکھ سے اگر شکم کے اندر خدا نہ خواستہ رزق حلال نہ ہو تو اس آنکھ سے کیا ہوگا؟ یہ اس کی طرف دیکھنے میں مزہ لے گا، لطف لے گا، ٹی وی پہ، انٹرنیٹ پہ، اخبارات پہ، اور اس طرح سے راستے چلتے میں اس میں بڑا مزہ لے گا، کان کے سننے میں، آنکھ کے دیکھنے میں، اور اسی طرح سے زبان کے کہنے میں۔ آخری بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، کبھی آپ لوگوں نے غور کیا ہو، کرنا چاہیے، راستے میں چلتے ہو بجائے اس کی کہ بندہ کوئی فضول سوچے تو ذرا غور بھی کر لے۔ افلا تدبرون، قرآن نے کہا، کیا تدبر نہیں کرتے ہو؟ کیا غور نہیں کرتے ہو؟ ذرا غور کر لیں۔ ہم فجر کی نماز میں اٹھ جاتے ہیں تو آواز سے پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، پڑھتے ہیں نا، دوسری رکعت میں پھر پڑھتے ہیں، تیسری میں پھر پڑھتے ہیں، چوتھی میں پھر پڑھتے ہیں، ظہر کی نماز آ گئی پھر پڑھتے ہیں، پھر دوسری رکعت میں پھر، ہر بار پڑھتے رہتے ہیں۔ ایک بار جب ہم نے پڑھ لیا تھا دوسری بار کیوں پڑھنا تھا؟ یہ اس لیے پڑھنا ہوتا ہے جو پتھر پہ پانی پڑے متصل تو بے شبہ گس جائے گی پتھر کی سل۔ پتھر کتنا سخت ہوتا ہے، بہت سخت، اس کو پانی ڈالے کچھ نہیں ہوتا، اس کو کبھی کنٹینیوس چالو پانی کے نیچے رکھ لیں، پانی ڈالتا رہیں، پانی ڈالتے رہیں، ایک موقع پہ یہ پتھر کیا پانی کیا کرے گا؟ اس کے اوپر نشان کرے گا نا، ہوتا ایسا ہی ہے نا۔ آپ کسی علاقے میں جائیں جہاں چشمے ہوں، وہاں پانی گزرتا ہو، نیچے کوئی سخت پکڑ رکھا ہو، نیچے ہاتھ گزارے تو نشان لگتا ہو۔ یہ بار بار پڑھنے کا معنی یہ ہوتا ہے جو ہمارے سخت دل ہیں، زنگ آلودہ دل ہیں، شقی القلب ہم لوگ ہیں، ہم بار بار پڑھیں، بار بار پڑھیں، کوئی نہ کوئی تیر ہمارے سخت دل پہ لگی جائے اور ہمارے دل پہ نشان بن جائے۔ وہ نشان کس کا ہو؟ اللہ کی وحدانیت کا، ایاک نعبد و ایاک نستعین کا، اور وہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کا، اس کا نظام نافذ کرنے کا، اس کے نبی کو رہبر اعظم ماننے کا، اس کے قرآن کو دستور ماننے کا، اور اس کے اسلام کو اپنی مستحکم تنظیم ماننے کا، اور سارے احکامات کو اپنے اوپر عملی جامہ بنانے کے لیے یہ سل ہمارے گس جائے، ہماری سل یعنی ہمارے پتھر، ہمارا دل جو ہے یہ گس جائے۔ اس وجہ سے ہم بار بار پڑھتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں۔ اس لیے بار بار اللہ کے نبی سے ایک دعا مانگا کرتے تھے، گل مجھے یاد ہے، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ حلال رزق کے لیے میرے اللہ حرام کے مد مقابلے میں مجھے حلال پہ رکھیے، اور آپ کا فضل جو ہے اس مد مقابلے میں مجھے بہت زیادہ ہے۔ میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں، میں حرام کماؤں کن کے لیے؟ کل میں نے مرنا ہے تو یہ میرے بچے کھائیں، اور میں کیوں حرام کماؤں؟ کیا ہوا مجھے؟ کن بچوں کے لیے کوئی بندہ حرام کمائے؟ کن بچوں کے لیے کوئی بندہ رزق حلال ترک کرے اور اس کے حرام اس ٹینکی اندر بھر دے؟ کس کے لیے؟ قرآن نے نہیں کہا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسِهَا شَيْئًا، ڈریے اس دن سے جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا۔ جب میں وہ 5 کا تذکرہ کر چکا ہوں، خاتون کہے گی اپنے باپ کو بھی، اپنے بڑے بھائی کو بھی، اپنے بیٹے کو بھی، اپنے شوہر کو بھی، اپنے محلے کے محلے دار کو بھی اپنے ساتھ کہاں لے جائے گی؟ نعوذ باللہ جہنم۔ یوم یفر المرء من اخیہ وصاحبتہ، وہ قرآنی آیت ہے نا، وہ کہے گی ان لوگوں نے مجھے کبھی کچھ نہیں کہا۔ میرے بزرگوں، نوجوانوں، کس لیے ہم حرام کمائیں؟ مقصد اور مدعا کیا ہے؟ کوئی مدعا نہیں، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں۔ ہم نے قبر میں جانا ہے، لہذا اپنی ٹینکی کو کیوں خدا نخواستہ حرام سے بھریں؟ اپنی ٹینکی کو ہم نے حلال سے بھرنا چاہیے۔ اور میں ایک بار پھر اعادہ کر رہا ہوں، سارے قرآن شریف کا مجموعہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، احادیث کا مجموعہ من قاتل لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، علامہ اقبال رحمہ کے سارے کلام کا مجموعہ، جیسے میں نے کہا عروج آدمیت کی خاکی کہ ہے منتظر تمام، یہ کہکشاں، یہ ستارے، نیلگوں افلاک، مولانا مودی رحمۃ اللہ علیہ کے سارے کا مرکز اسلام کو ہی ہونا چاہیے۔ اور ہماری اسلامی تحریک، ساری بڑی تاریخ جو بھی ہو، جدھر بھی ہو، دنیا کے جس چپے میں بھی ہو، جس بھی حالت میں بھی لڑ رہی ہو کفر کے مد مقابل میں، ان سب کا بنیادی محور یہ ہونا چاہیے کائنات اللہ کی ہے،
سرزمین اللہ کی ہے، پوری کائنات پہ اللہ کا ہی نظام غالب ہونا چاہیے، اور یہی ہمارے جہاد کا بنیادی نقطہ نگاہ ہے، بنیادی مقصد ہے۔ یہ پیسوں کے لیے نہیں، وطنیت کے لیے نہیں، قومیت کے لیے نہیں، مالی غنیمت کے لیے نہیں، جوانی جوہر دکھانے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، یہ صرف اور صرف ہے من قاتل لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ فہو فی سبیل اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو ثابت قدم رکھے، وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم انا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم انت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم انصرنا نصرا عزيزا وافتح لنا فتحا مبينا اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره يا ذا الجلال والاكرام يا خير الناصرين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله۔ 1:15 بجے انشاءاللہ نماز ہوگی، اگر کچھ ساتھ